یہ شہر جو پہلے زندگی اور آوازوں سے گونجتا تھا اب اپنے خاموشی میں صرف ایک پرانا راز سنبھال رہا تھا۔ پرانے پرشیا کا شہر رات کے اندھیرے میں گہرا سکون لیے سویا ہوا تھا۔ پتھر کی گلیاں اور ٹوٹی کھڑکیاں سالوں سے وہاں پڑی ہوئی تھیں، جنہیں دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وقت نے خود یہاں قدم رکھ دیا ہو۔ گھروں کی پرانی دیواریں خاموشی میں رات کے سائے کو سمیٹ رہی تھیں، اور ہوائیں بھی دھیمی چل کر صرف گزرتے وقت کی داستان سنا رہی تھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو میجک۔ یہاں سے ایک خاص کہانی کا آغاز ہوتا ہے، ایک ایسے جوان کی جس کی زندگی کا سفر بہت الجھنوں اور امتحان سے بھرا ہوا تھا۔ اس جوان کا نام داستان تھا۔ ایک بے گھر لڑکا جسے نہ کوئی مکان ملا نہ کوئی پہچان، آخر ریاست کے دل تک کیسے پہنچا؟ داستان کا بچپن شہر کے غریب علاقوں میں گزرا۔ اس کے پاس نہ خاص دولت تھی نہ کوئی خاص روایت، لیکن اس کے اندر ایک عجیب حوصلہ تھا، مشکل وقت میں ٹک کر چلنے کی طاقت۔ داستان کی ہمت نے جب اسے فوج میں جگہ دی تو لوگ حیران رہ گئے کہ ایک غریب لڑکا ایسے مقام تک کیسے پہنچ گیا۔ اس کے حوصلے کا ثبوت شہر کے لوگوں نے پہلی دفعہ اس وقت دیکھا جب داستان نے اپنی دوستی اور وفاداری سے ریاست کی فوج میں نام کمایا۔ اس سفر نے داستان کو صرف ایک جوان فوج کے سپاہی نہیں بنایا، بلکہ ایک شخص جس پر وقت اور قسمت کے امتحان کھڑے تھے اس کا حصہ بھی بنایا۔ جب ریاست کے حکم کے مطابق دشمن شہر کا دستور ٹوٹ رہا تھا، داستان کو ایک چھپی طاقت کا احساس ہوا۔ بادشاہ شہرمان نے دستان اور اس کے بھائیوں تس اور گرسف کو حکم دیا کہ ریاست کو خطرہ دینے والے شہر علامت پر حملہ کیا جائے۔ فوج نے علامت کو فتح کیا، لیکن اس فتح میں ایک چھپا ہوا راز سامنے آیا، ایک پرانا خنجر۔ اس خنجر کو بعد میں ٹائم ڈیگر کہا گیا، کیونکہ اس کے درست استعمال سے وقت کو پیچھے پلٹا جا سکتا تھا۔ داستان نے اس خنجر کو اپنے ہاتھوں میں لیا، لیکن اس وقت اسے اس کا اصل مقصد پوری طرح سمجھ نہیں آیا۔ علامت کی جیت ریاست کے لیے بڑی کامیابی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی وہاں کی شہزادی تمینہ سے ملاقات بھی ہوئی، جسے اس خنجر کا راز پتا تھا۔ علامت کی جیت کے بعد ریاست کے حکمران شہرمان کو ایک خط دیا گیا جس میں ایک نقاب پوش تحفہ بھیجا گیا، ایک نقاب جس کو پہن کر ہی شہرمان نے آخری سفر طے کیا۔ یہ نقاب زہریلا تھا اور شہرمان کی موت ہو گئی۔ اس واقعے کے فوراً بعد لوگوں نے داستان پر الزام لگایا کہ اس نے شہرمان کو زہر دے کر قتل کیا۔ داستان، جو اب ریاست کے دل میں ایک مہم کردار تھا، ایک اچانک ہی ملزم بن گیا۔ اس کے اوپر نہ صرف دوستی پر شک ہوا، بلکہ اسے ریاست چھوڑ کر بھاگ جانا پڑا۔ اور اس موڑ پر ایک شہزادی نے وقت کا راز سامنے رکھ دیا، جو بدلاؤ سب کے نصیب بدل سکتا تھا۔ بھاگنے کے سفر میں داستان کی ملاقات تمینہ سے ہوئی، علامت کی شہزادی اور اس ریاست کی اہداف کی نگرانی کرنے والی۔ تمینہ نے بتایا کہ یہ خنجر صرف ایک ہتھیار نہیں تھا، اس میں ایک طاقت تھی جو وقت کو بدل سکتی تھی۔ اگر خنجر کو صحیح جگہ اور صحیح وقت پر استعمال کیا جائے تو وقت کی غلطیوں کو دوبارہ سے ٹھیک کیا جا سکتا تھا۔ لیکن ہر چھوٹی سی تبدیلی کا اثر بہت گہرا ہوتا۔ وقت کو پیچھے پلٹنا آسان تھا، مگر اس کے سب نتائج کو کنٹرول کرنا بہت مشکل۔ داستان نے دھیرے دھیرے سمجھا کہ شہرمان کی موت ایک سازش تھی۔ اس سازش کے پیچھے کوئی اور تھا۔ نظام، شہرمان کا بھائی اور داستان کا چچا تھا۔ نظام کا مقصد صرف طاقت اور حکومت حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ اس خنجر کا فائدہ اٹھا کر وقت کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا تھا۔ نظام نے اپنی سازش میں داستان کے بھروسے مند بھائی تس کو بھی شامل کر لیا، جس سے دوستی میں درار آ گئی۔ یہ سازش ریاست کے بنیادی ایمان کو ہلا دینے والی تھی۔ اس خنجر کے ساتھ جو وقت کو پیچھے پلٹنے کا ذریعہ تھا، نظام نے وقت کو دوبارہ چلانا شروع کیا۔ وہ غلط فیصلوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں دنیا کو برباد کر سکتا تھا۔ داستان اور تمینہ نے مل کر وقت کے اصل مقصد کو سمجھا۔ وقت صرف غلطیاں ٹھیک نہیں کرتا، بلکہ انسانی ایمان اور فیصلوں کا بھی امتحان ہوتا ہے۔ ہر بار جب وقت پیچھے گیا تو اچھائی اور برائی کا فیصلہ اور مشکل ہوتا گیا۔ ہر شخص نے سوچا وقت کو پلٹنا آسان ہے، لیکن انسانی ایمان کو بچانا سب سے مشکل کام ہے۔ آخر میں داستان اور نظام کا مقابلہ شہر کے بیچ ہوا۔ نظام نے خنجر کا استعمال کرتے ہوئے وقت کو پیچھے پلٹ دیا،
मगर हर बार वो सिर्फ तबाही और नफरत को बढ़ाता। दास्तान ने वक्त का असली मकसद समझा और फिर उसे सही तरह से पलटा, जिससे निजाम की साजिश सबके सामने आ गई और उसे रोका गया। दास्तान ने वक्त को सही जगह पर फिर से चलाया और शहर में अमन और ईमान वापस लाया। आखिर में तमीना और दास्तान का रिश्ता और रियासत का मुस्तकबिल एक नए रोशन सफ़े पर चला गया, जहां वक्त का सही इस्तेमाल इंसाफ और सच्चाई के लिए हो। जब वक्त और इंसानी फैसले एक दूसरे से टकराते हैं तो हर शख्स को अपने ईमान और फैसलों का इम्तिहान देना पड़ता है। दास्तान ने ये इम्तिहान जीता, सिर्फ वक्त को पलटकर नहीं, बल्कि सच्चाई से दुनिया को रोशन करके। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और उर्दू मैजिक को सब्सक्राइब करें।